الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الشعبان قوموا ليلها صوموا نهارها أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار۔ ہم سب اس کے کمزور اور ضعیف بندے ہیں، وہ ہم سب کا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے آقا و مولا محبوب رب العالمین، سبز گنبد کے مکین، محسن انسانیت، خلاصہ کائنات، نور مجسم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج جو تاریخ ہے وہ 12 شعبان المعظم ہے، اور 2 دن کے بعد جو تاریخ آئے گی اس کو 15 شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی محترم اور بہت ہی فضیلت و بزرگی والا مہینہ ہے۔
آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے سے اور بالخصوص 15 شعبان کے بعد سے اللہ کی ابر رحمت کا سایہ آسمانوں پر چھا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابر رحمت اور اللہ کا یہ خاص لطف و کرم رمضان کے ختم تک رہتا ہے۔ جب یہ رحمتوں اور برکتوں والے بادل چھا جاتے ہیں تو اب یہ چھائے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اور بالخصوص 15 شعبان کے بعد سے تو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے، خاص کر ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جن کو عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، نمازوں کا شغف اور نمازوں کا شوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے میں جن کو مزہ آتا ہے، تو وہ لوگ شعبان کے بعد، شعبان کے 15 شعبان کے بعد تو رمضان ہی محسوس کرنے لگتے ہیں، گویا کہ رمضان آ ہی گیا۔ چنانچہ میرے دوستوں، کتابوں کے اندر بزرگان دین کی یہ بات لکھی گئی ہے کہ بزرگان دین رمضان سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے، اے اللہ ہمیں کسی طریقے سے رمضان مل جائے، رمضان کی برکتیں نصیب ہو جائے، رمضان کی عبادتیں میسر ہو جائے۔ اور جب وہ رمضان کو پا لیتے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عبادت کی توفیق عطا فرمایا اور جو کچھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور نمازیں اور قرآن شریف کی تلاوت کیے، ان اعمال کو قبول کروانے کے لیے بقیہ 6 مہینے دعاؤں میں لگے رہتے۔ اے اللہ جو کچھ تو نے اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمایا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تو گویا کہ میرے دوستو 6 مہینے رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کی طلب میں اور رمضان کے 6 مہینے بعد رمضان والے اعمال کو قبول کرانے میں ان کی زندگی۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر شعبان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بالخصوص جب 15 شعبان ہوتا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے، شب تو فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے۔ میرے دوستو، جس کسی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اتنا ہی اس کی برتری اور اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی معلوم ہوتی۔ حدیث پاک میں شب برات کے کئی نام آئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جہاں پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا، وہیں پر لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اور لیلۃ البرکہ کہا گیا، برکت کی رات، مبارک رات، اور لیلۃ الرحمہ کہا گیا، رحمتوں والی رات، اور لیلۃ الصق کہا گیا، یعنی دستاویزوں والی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی رات۔ یہ رات جو ہے شب برات جو آنے والی ہے، اتوار کی رات اور پیر کا جو دن، یہ شب برات جو آنے والی ہے بہت ہی برکتوں والی اور رحمتوں والی رات۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے، سورہ دخان کے جو شروع کی آیتیں ہیں جن کو میں نے خطبے کے دوران پڑھا، حامیم والکتاب المبین،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبین کو، قرآن مجید کو، ایک مبارک رات میں نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ میرے دوستو، یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور سورت ہے، سورۃ القدر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا گیا۔ تو میرے دوستو، اس کی تفسیر اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو فیصلہ فرمایا وہ شب برات میں، اور جب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا آسمان دنیا پر، تو وہ لیلۃ القدر کی رات، وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی قدر کی رات تھی۔ رمضان کے مہینے میں جو عام طور پر 27ویں شب ہوتی ہے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل کرتا چلا گیا۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی 3 منزلیں ہوئی۔ ایک تو قرآن مجید کے اتارنے کا، نازل فرمانے کا فیصلہ وہ شب برات میں ہوا، اور دوسرا قرآن مجید اکٹھا پورے کا پورا آسمان دنیا پر اتارا جو گیا وہ لیلۃ القدر کے اندر۔ اور اس کے بعد جو تیسری منزل ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ الغرض میرے دوستو، جو شب برات آنے والی ہے وہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے، بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس کے اندر ہم کو کیا چیز کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، تاکہ جب یہ رات ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی خوب قدر کر سکے، اور اس رات میں ہم خوب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر سکے۔ اس پر کچھ باتیں میرے دوستوں کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کی فضیلت اور اس کی برکتیں اور اس کا مقام و مرتبہ تو آپ کو اسی سے پتہ چل گیا کہ اس کے کئی نام قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو جہاں پر شب برات کہا گیا وہیں پر اس کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ الصدق کہا گیا۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، یعنی پہلی آسمان پر اپنی پوری شان کے ساتھ اور پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہونے کے بعد اپنے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میں مجھ سے مغفرت طلب کرے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو چنانچہ میرے دوستو، جو بندہ مومن اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے، طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جو کوئی ان اوقات کے اندر میرے دوستو اللہ سے لو لگائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کو چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھتے ہیں، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ کوئی آدمی جو رزق کے بارے میں پریشان ہو وہ مجھ سے رزق طلب کرے، میں اسے حلال رزق عطا فرماؤں گا۔ ہے کوئی مجھ سے اپنی چاہتوں کو طلب کرنے والا، اپنی ضروریات کو طلب کرنے والا؟
اپنے چاہے وہ دنیا کی ضرورت کیوں نہ ہو اور آخرت کی ضرورت کیوں نہ ہو، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پورے طور پر آج اس کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اس کی معافی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر چند لوگ مستثنیٰ ہیں، چند لوگ وہ ہیں جن کی آج کی برکت والی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے اور ان کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اتنی بڑی رات، اتنی بزرگی والی رات اور اتنی بابرکت رات، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے اور پورے طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن میرے دوستو چند بدقسمت ایسے ہیں جو آج کی رات میں بھی محروم ہو جاتے ہیں، آج کی رات میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم ہیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں، خدا کی برکتوں سے وہ لوگ دور ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آج کی رات مردود قرار دیا جائے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی پکار کو نہیں سنا جائے گا، پہلا وہ آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے اور ساری بگڑی بنانے والے وہ ایک اللہ ہیں۔ چنانچہ جب کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، تو میرے دوستو وہ مشرک ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بینہ الا موخرۃ الرحل۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کا ردیف تھا، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان میں کجاوے کی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اے معاذ بتاؤ کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کی ایک خاص صفت تھی، صحابہ کو اگر کوئی چیز کوئی بات معلوم بھی ہوتی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی سے سیکھنے کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا، خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے اور کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، تو پھر اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عذاب نہ دے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ میرے دوستو، سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھے۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ مسلمان کا اتنا نازک ہے، اگر مسلمان تھوڑی غفلت کرتا ہے تو پھر میرے دوستو اس عقیدے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں اور کتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہماری خوش قسمتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نے ہمارے زمانے میں ان کو پیدا فرمایا۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ ائمہ کے زمانے میں پیدا ہوتے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کے زمانے میں اگر پیدا ہوتے تو یہ بھی ایک امام ہوتے۔
ائمہ اربعہ کے بجائے ائمہ خمسہ ہوتے، ان کا بھی ایک مسلک ہوتا اور وہ بھی ایک بہت بڑے امام ہوتے۔ تو امام ابو حنیفہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ علم عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے اگر تم خربوزہ خریدنے کے لیے جاؤ تو وہ خربوزہ خریدنے کے لیے اگر تم جاؤ، خربوزے والے کو یہ پوچھنا کہ یہ میٹھا ہے یا لال ہے، تو میرے دوستو یہ بھی ایک اعتبار سے شرک ہے، اس لیے کہ خربوزے کی مٹھاس کو یہ کیا جانتا ہے، اور خربوزے کے اندر لال ہے یا پھیکا ہے یہ اس کو کیا معلوم ہے۔ چنانچہ میرے دوستو اتنی باریکیاں ہیں شرک کے بارے میں، جائے کہ ہم جہاں چاہے وہاں چلے جائیں اور جس کو چاہے اس کو اپنا کیا ہے حاجت روا سمجھ جائے۔ میرے دوستو یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی بابرکت رات میں بھی معافی نہیں فرماتے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ دوسرا وہ آدمی جو دل کے اندر کسی مسلمان سے ہو یا کسی رشتہ دار سے ہو یا کسی دوست سے ہو یا کسی کیا ہے اپنے ساتھی سے ہو کہ وہ کینہ رکھ رہا ہو، دل کے اندر کینہ رکھ رہا ہے، جل رہا ہے۔ میرے دوستو فارسی کے اندر مبارکست آسینہ، مبارکست آسینہ از کینہ پاکست، مبارک ہے وہ سینہ جو کینے سے پاک ہے۔ میرے دوستو کینہ جو دل کے اندر ایک قسم کی جلن اور ایک قسم کی عداوت، ایک قسم کی دشمنی کہ میں اگر ترقی نہ کروں تو نہ کروں لیکن وہ ترقی نہ کرے، مجھے نہ ملے تو کوئی بات نہیں اس کو نہ ملے، میرے دوستو اس کو کہتے ہیں کینہ۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے بارے میں یا کسی بھی آدمی کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات میں اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ اپنے کینے، اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے پاک نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کیا ہے پاک نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے گناہوں سے پاک و صاف نہیں فرماتا۔ چنانچہ میرے دوستو دوسرا آدمی وہ ہے جو کینہ رکھتا ہے۔ تیسرے آدمی کے بارے میں فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو غریب رشتہ داروں کو بات تک نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ہم سے آ کر پوچھ نہ لے، ہم سے مانگ نہ لے۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولتوں سے نوازا، خاص طور پر وہ لوگ کہاں اپنے غریب رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، ان کو اپنی شادی بیاہوں میں نہیں بلاتے اور اپنے لیول کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اگرچہ کہ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، لیکن اپنا ہم پلہ سمجھ کر، اپنی مالداری میں برابر کا تلنے والا سمجھ کر اس کو تو بلا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں بلاتے، پھوپھی کو نہیں بلاتے کیونکہ وہ غریب ہے، بیوہ ہے اور محتاج ہے، کہیں آ جائے تو کچھ پوچھ نہ لے۔ میرے دوستو اللہ کی پناہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں کہیں کسی کو زکوٰۃ نہ دینا پڑے اور کوئی محتاج ہمارے گھر پر نہ آ جائے۔ میں دوستو یہ پورے کیا ہے باوثوق ذرائع کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں بہت سارے مالدار شہر چھوڑ کر عمرے کے بہانے سے مکہ مدینے کو چلے جاتے ہیں کہ کہیں کیا ہے کوئی پوچھنے کے لیے نہ آ جائے، ہم آ کر اطمینان سے رہیں۔ چنانچہ میرے دوستو قطع رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنا اور رشتہ داروں کو دور کرنا، ان سے بات چیت بند رکھنا، یہ ایسا سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں بھی قبول نہیں فرماتا۔ شب برات کے اس عظیم موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے۔ چنانچہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا نہ توڑا جائے۔ اور چوتھا آدمی میرے دوستو یہ گناہ تو اتنا عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چوتھا گناہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، حدیثوں کے اندر بھی اس کی بہت خطرناک وعیدیں ہیں۔ چوتھا گناہ کیا ہے معلوم میرے دوستو؟ صرف ایک کان سے سننا
بلکہ میرے دوستوں میرے گھر کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اگر ہم مسلمان اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے تو کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غیر اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرے گا؟ ہاں میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غیروں نے اپنا کر بہت ساری ترقی کر چکے، لیکن مسلمان نام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کے ماننے والا ہوں، لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو پتلی گلی سے نکل جاتا ہے۔ تو چوتھا گناہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی لنگی یا پاجامہ یا پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب برات کے مبارک موقع پر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستو آج بتاؤ کہ کتنے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کتنے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ جو آج اپنے پینٹوں کو جھاڑتے ہوئے پھرتے ہیں، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ذمہ دار قسم کے لوگوں کو بھی یہ گناہ کا کوئی احساس نہیں۔ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے چند گناہ ایسے ہیں جس کے اندر کوئی لذت نہیں، کوئی مٹھاس نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ پائجامے کو اور کیا ہے لنگی کو اور پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اس پہ کوئی مزہ آپ کو مل رہا ہے؟ کوئی مزہ نہیں مل رہا ہے۔ بہت سارے گناہ آدمی مزے کے واسطے کرتا ہے، اس میں تھوڑی دیر کا مزہ تو آتا ہے، لیکن یہ پینٹ نیچے لٹکانے سے، یہ پاجامہ نیچے لٹکانے سے، یہ لنگی نیچے لٹکانے سے کیا اس سے آپ کی کیا ہے میرے دوستو، آپ کو آئس کریم کا مزہ آتا ہے یا اور کس چیز کا مزہ آتا ہے سوا گناہ کے؟ آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی نگاہ سے آپ گر جاتے ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، آپ مردود قرار دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ حصہ جو ٹخنوں کو چھپا لے، جو ٹخنوں سے نیچے حصے کو چھپا لے، پینٹ کا وہ حصہ اور پاجامے کا وہ حصہ، لنگی کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے حصے کو چھپا لے، وہ حصہ جہنم میں جلنے کی زیادہ لائق ہے، وہ حصہ جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہے۔ چنانچہ میرے دوستو ان گناہوں سے ہم کو بچنا ہے۔ ساری زندگی ختم ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، 60 سال کی عمریں ہو گئی، 70 سال کی عمریں ہو گئی، لیکن میرے دوستو یہ گناہ تو نہیں چھوٹا۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا آدمی، جبکہ حدیث پاک کے اندر صاف صریح الفاظ میں بخاری کی روایتوں میں اور دیگر مستند حدیثوں کی کتابوں میں اس گناہ کو لکھا گیا ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کا نبی جب یہ گناہ کہہ رہا ہے تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ اس کو گناہ نہ سمجھیں؟ چنانچہ میرے دوستو تیسری چیز و پانچویں چیز جس کی دعا شب برات کے موقع پر قبول نہیں ہوتی وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، نشے میں رہتا ہے۔ ایسے آدمی کی دعا شب برات کے موقع پر قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، قتل کروا دیا، آج کل میرے دوستو سپاری دے کر لوگوں کو قتل کروایا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی دشمنیوں کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کروایا جاتا ہے۔ میرے دوستو کہ اس آدمی کی بھی دعا شب برات کے موقع پر قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میرے دوستو اگر ہم میں کا کوئی آدمی ان گناہوں میں مبتلا اگر ہے تو سچی پکی توبہ کرنا ہے اور ہم کو اس لائق بنانا ہے کہ ہماری دعا شب برات کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور میرے دوستو یہ فیصلوں کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے فیصلے اس رات میں فرماتے ہیں کہ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کس کی شادی ہوگی اور کسے اولاد ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں طے فرماتے ہیں۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں اٹھ کر جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ دیگر بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی دعاؤں پر آمین کرتی رہی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے اتنی دیر آمین کہنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑا کہ میرے ہاتھ دکھنا شروع ہو گئے۔ میں نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر کیا ہے ہاتھوں کو اٹھایا
اس سے اندازہ لگائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر کتنی لمبی دعا کی ہے، اور ہم لوگ میرے دوستوں ان موقعوں کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں، گپ شپ میں رہ جاتے ہیں، بات چیت میں رہ جاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں ہمارے بنگلور شہر کے امیر شریعت نے بھی اعلان کے ذریعے سے سارے مساجد کے اندر اور اخبارات کے ذریعے سے یہ چیز باور کروائے ہیں کہ میرے گزشتہ رمضان گزشتہ موقع پر تو ہم کو شب برات نہیں ملی، ہم لوگ لاک ڈاؤن میں تھے، اس موقع پر ہم کو شب برات اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں اس مسجد سے اس مسجد میں، اس مسجد سے اس مسجد میں، اس محلے سے اس محلے میں ہم گھومتے رہ جائیں، بلکہ میرے دوستوں ہم سب اپنے اپنے مساجد کے اندر رہیں، اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں رہیں، کوئی لمبی تقریریں اور بیانیں بھی نہ ہو۔ وہ اعلان میں دیا گیا ہے کہ کوئی لمبی تقریریں، کوئی بڑا کیا ہے اسپیکر رکھ کے باہر تک آوازیں سنا، ایسے کوئی حرکت ہم نہ کریں کہ جو مساجد پر پابندی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ سے خوب رو کر، خوب گڑ گڑا کر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیا ہے شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ اللہ گزشتہ شب برات تو ہمیں نہیں ملی، لیکن اس مرتبہ تو ہم کو یہ شب برات عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ اور میرے دوستو یہ فیصلوں کی رات ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ خوب دعاؤں میں مصروف رہے، اور جہاں تک ہو سکے دعا میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور نمازوں میں۔ بہت بہتر یہ ہے کہ ہماری جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگوں کی ہفتے ہفتے کی نمازیں، مہینے مہینے کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، موقع نہیں ملتا، دکانداری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے لوگ کیا ہے ان قضا نمازوں کو ادا کر نہیں پاتے۔ ایک نماز اگر قضا ہو گئی تو میرے دوستو ہزاروں ہزار سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے نمازوں کی قضا کر کے، عمر قضا نماز ادا کر کے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں نمازوں کا اہتمام کروں گا، موت تک نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، ان دعاؤں کو کیا کریں۔ اور میرے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ رات بھر جاگنے کے بعد سحری کے موقع پر کیا ہے گرم موڑ کے نہیں سو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو سحری کے وقت میں، اور دوسرے دن یعنی شب برات کی جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھو۔ اذا انتصف الشعبان قوموا لیلہا، رات میں جاگو اور عبادت کرو، صوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ اور میرے دوستو بہتر یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13 رمضان، 13 چاند کی 13 تاریخ اور چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ۔ لہذا میرے دوستو آپ سے درخواست ہے آج کی رات میں سحر کرو، ہفتے کا بھی روزہ رکھو، اتوار کا بھی روزہ رکھو، اور پیر کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، رکھنا بہت بہتر ہے۔ شب برات کا روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب، 1 سال روزے رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرما لے۔ حالات بہت خطرناک ہیں، بیماریاں ہیں، حالات ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اب اللہ کو منا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان حالات کو بدلوانے کے لیے ہم لوگوں کو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا ہے۔ ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے شب برات کا موقع، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب لو لگائیں اور دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں کو دور فرمائے اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب